أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کل سورہ فاتحہ کے وہ نام جو مختلف حدیثوں میں آئے ہیں وہ ذکر کیے تھے، اور ان میں عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں. چنانچہ نماز کے ساتھ سورہ فاتحہ کا خاص تعلق ہے، اور بہت سارے احکام سورہ فاتحہ کے ایسے ہیں جو نماز کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اس لیے آج کی اس مجلس میں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا کیا تعلق ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں نماز کے اندر سنت ہیں، اور کچھ چیزیں نماز میں مستحب ہیں. فرض کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں نماز میں ایسی ہیں اگر وہ ادا نہ کی جائیں تو نماز ہی نہیں ہوتی، یا نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. مثلا تکبیر تحریمہ جس سے نماز شروع ہوتی ہے، جی اگر کوئی آدمی شروع میں پہلی تکبیر نہ کہے، اللہ اکبر نہ کہے، تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، شروع ہی نہیں ہوتی. چنانچہ اس سورہ فاتحہ کو، اس تکبیر تحریمہ کو بہت سارے حضرات نے نماز کا رکن قرار دیا ہے کہ نماز کے اندر رہ کر نماز کے لیے ضروری ہے، اور بعض حضرات نے اگرچہ اس کو شرط قرار دیا ہے کہ یہ نماز سے باہر ہے لیکن ضروری پھر بھی ہے، وہ ضروری وہ بھی مانتے ہیں. اسی طرح نماز کے اندر رکوع بھی فرض ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں رکوع نہ کرے نماز ہی نہیں ہوتی. نماز میں سجدے بھی فرض ہیں، سجدے نہ کرے نماز ہی نہیں ہوتی. نماز کے اندر قعدہ اخیرہ بھی فرض ہے. آخر میں جو بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں وہ بیٹھنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں آخری قعدے میں نہ بیٹھے نماز ہی نہیں ہوتی. جی امام اعظم ابو حنیفہ تو اس کو رکن کہتے ہیں. جی اور اسی طرح نماز کے احکام میں سے قرات بھی فرض ہے. قرات کا معنی ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جب تمہارے پاس جو بھی قرآن تمہارے پاس ہو تم اس قرآن کو پڑھو. جو قرآن تمہیں میسر ہو، آسان ہو تمہیں، وہ نماز کے اندر پڑھو. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز کے اندر قرآن کریم کا مطلق پڑھنا فرض ہے. جہاں سے بھی پڑھ لے فرض ادا ہو جائے گا. جی قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سورت پڑھ لے، کچھ آیتیں پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، کچھ اور پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا. فرض ادا کرنے کے لیے قرآن کریم کے کسی حصے کو خاص کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. توجہ ہے؟ تو معلوم ہوا اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جناب قرآن کریم کا پڑھنا نماز میں فرض ہے. اب جہاں سے بھی پڑھ لیا جائے فرض ادا ہو جائے گا. البتہ سورہ فاتحہ کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام، کامل اور مکمل نہیں ہے. جی تو اب اس بنیاد پر سورہ فاتحہ کے حوالے سے علماء کا قول یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض تو نہیں ہے، البتہ واجب ضرور ہے. واجب وہ فرض سے کم درجے کا ہوتا ہے. جی اب فرض کیا ہے؟ فرض ادا نہ کیا جائے نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن واجب کیا ہے؟ واجب اگر چھوٹ جائے تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سجدہ سہو کرنے سے بات بن جاتی ہے.
جی تو اب مطلقاً قرآن پڑھنا، قرات کرنا تو نماز میں فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا وہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اگر کسی سے نماز کے اندر سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو اس کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا رہا اور کھڑے ہو کر اس نے بالکل قرآن نہیں پڑھا، قرات کی نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ توجہ ہے؟ اچھا، اب احادیث میں، بعض احادیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے، نمازی کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک نمازی یہ ہے کہ منفرد ہو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کا حکم اور ہے۔ ایک یہ ہے کہ منفرد نہیں ہے بلکہ امام ہے، لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز میں مقتدی بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مسئلہ اور ہے، مقتدی کا مسئلہ اور امام اور منفرد اکیلے نماز پڑھنے کا مسئلہ اور ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، کوئی یا اور کچھ آیتیں پڑھے گا جی، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی پڑھے گا جی، اور اگر اس نے کچھ بھی نہ پڑھا نماز ہی نہیں ہوئی، اور اگر کچھ پڑھ لیا لیکن سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پھر مسئلہ یہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، باقی قرات کرنا فرض ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ کیا ہے، امام ہو تو امام کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے، وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی پڑھے گا، یا کوئی آیتیں قرآن کریم کی پڑھے گا۔ لیکن اگر مقتدی ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے جی۔ حدیث پاک میں جہاں آتا ہے کہ جناب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام ہو اور جان بوجھ کر سورہ فاتحہ چھوڑ دے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور نماز کو ساتھ قرآن بھی نہ پڑھے تو ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی ولم یقرأ فاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ الا ان یکون وراء الامام، کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے جی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر ظاہر ہے نہیں پڑھے گا۔ توجہ جی، تو اسی سے آگے ذرا چلیں تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جناب امام کے پیچھے حکم یہ ہے کہ جناب جب تم امام کے پیچھے ہو تو ظاہر ہے تم نماز میں قرآن نہ پڑھو، نہ سورہ فاتحہ پڑھو، نہ کوئی سورت پڑھو، نہ قرآن پڑھو۔ دلیل نمبر 1 قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جناب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو۔ کب؟ جب نماز جہری ہو، اونچی آواز سے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت کان لگا کر توجہ سے قرآن کو سنو۔ وَأَنصِتُوا اِذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ سِرًّا، اور خاموش رہو جب نماز سری ہو، آہستہ پڑھی جائے۔ تو مطلب کیا ہے؟ 2 وظیفے ہیں، ایک تو یہ کہ امام اونچی نماز آواز سے پڑھ رہا ہو تو کان لگا کر سنو،
اور جب امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو تو فَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، قرآن کہہ رہا انصتوا، خاموش رہو۔ باقی فجر، مغرب، عشاء میں قرآن کہتا ہے نماز میں جب امام پڑھ رہا ہو تو ظاہر ہے اس وقت کان لگا کر سنو، اونچی نماز میں سننے کا حکم ہے، اور جن نمازوں میں آہستہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو مطلب طے ہو گئی کہ جناب جب امام کے پیچھے مقتدی نماز پڑھے گا تو مقتدی نے جناب نماز کے اندر قرات نہیں کرنی، ہاں باقی وہ ثنا پڑھے گا، وہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم تسبیحات پڑھے گا، وہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، وہ تشہد میں بیٹھا ہے تو تشہد التحیات پڑھے گا، جی وہ درود پاک پڑھے گا، جی وہ دعا پڑھے گا، لیکن جب کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کی حالت میں قرآن نہیں پڑھے گا۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جناب امام مقتدی کا کام وہ صرف پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر قرآن کا سننا ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو فاقیموا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے تمہارا کوئی امام بنے، فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ جب امام کیا پڑھے؟ قرآن پڑھے تو خاموش رہو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں، چاہے اونچی آواز میں پڑھیں چاہے نیچی آواز میں پڑھیں، تو وہاں حکم کیا ہے کہ خاموشی سے اس کو سنیں۔ ایک روایت، یہ روایت تھی کن سے؟ جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ جی اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھے تو خاموش رہو۔ اور ظاہر ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اونچی آواز میں پڑھے آہستہ آواز میں پڑھے، جب بھی امام کھڑے ہو کر قرآن پڑھے گا تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ خاموشی سے اس کو سنا جائے گا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس نے اپنا امام بنایا ہو تو امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے پڑھنا ہے۔ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جب امام ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے چاہے وہ پست آواز سے پڑھ رہا ہے، تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، وہی اس کو کافی ہے۔ جی اور آگے نمبر 5، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمتم الى الصلاة فلیؤمکم احدکم واذا قرأ الامام فانصتوا، جی جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور تم میں سے تمہارا کوئی امام بن جائے تو اب جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ امام قرآن پڑھے مطلق ہے، چاہے
جہری نمازوں میں قرآن پڑھے پھر بھی خاموش رہو، چاہے سری نمازوں میں قرآن پڑھے تو بھی خاموش رہو جی۔ اور اسی طرح دو صحابہ آتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت اور محمود ابن ربیع، ان کے بارے میں آتا ہے وہ امام کے پیچھے قرآن پڑھا کرتے تھے جی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ حضرات پڑھ رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ایکم یقرأ خلف الامام، بعض روایتوں میں ایکم یقرأ خلفی، تم میں سے کون ہے جو میرے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا؟ اور صحابہ کہتے ہیں حضور بڑے غصے میں بول رہے تھے، ہم میں سے کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ ہم کہیں جی ہم پڑھ رہے تھے جی۔ اب دوسری مرتبہ حضور نے پھر ڈانٹا، فرمایا کون میرے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا؟ اب پھر سارے صحابہ ڈرے ہوئے جی۔ پھر تیسری مرتبہ تو یہ بیچارے ڈرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ان کے کندھے کانپ رہے تھے، فرائصہ ترتعد، کندھے کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مالی انازع فی القرآن، میں بھی تو سوچ رہا تھا میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کون کر رہا ہے؟ اور فرمایا من کان لہ امام فقراۃ لہ قراۃ، سنو جس کے نے اپنا امام بنا لیا ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے، امام کے پڑھنے کے دوران قرات کے دوران اس کو قرات نہیں کرنی۔ تو جب امام کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت مقتدیوں کا کام کیا ہے؟ خاموشی سے کھڑے رہیں جی۔ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے تو سنتے رہیں، اور پست آواز میں پڑھ رہا ہے تو انصتو، خاموش رہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ ہم پر رحم، تم پر رحم کیا جائے جی۔ اور اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موطا امام مالک کی روایت ہے، فرمایا کہ قراءۃ الامام کفتہ المقتدی، کفت ہو، فرمایا جو امام کی قرات ہے مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مقتدی کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ خاموشی سے امام کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب بعض لوگ یہاں پر حدیث میں پیش کریں گے کہ جی وہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو جا کے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المراد بلا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ او یکون مع الامام، کہ جناب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو یا امام کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو نماز نہیں ہوتی، یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب جب آدمی اکیلا نماز پڑھے تو ظاہر ہے ساتھ قرات کرے، اور جب امام بنا ہوا ہو تو بھی اس پر ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ حضرت موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں، فرمایا کہ میں نے جناب صلیت خلف ابی بکر و عمر و عثمان کلہم یمنعون عن القراءۃ خلف الامام، میں نے حضرت ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، وہ بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، وہ بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ میں نے حضرت عثمان کے پیچھے بھی نماز پڑھی، وہ بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ اور بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے جس نے امام کے پیچھے قرات کی فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں جی۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو حکم بڑا سخت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لو کان لی سبیل علیہم لقلعت السنتہم من القفات، کہ اگر میرا ان لوگوں پر بس چلے جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں تو میں تو ان کی زبانیں ان کی گدیوں سے کھینچ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر تو عمر ہے نا جی، وہ کہتے ہیں میرا بس چلے نا جو لوگ امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں تو میں ان کی زبانیں گدیوں سے کھینچ لوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے نرم تھے نا جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لو کان
لو کیا جی کہ وہ لوگ، جس کا ترجمہ اور حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنَّ فِيهِمْ جَمَرَةٌ، کہ کاش کہ ان کے منہ میں آگ کا انگارہ ڈال دیا جائے۔ اس لیے یہ بہت ساری نصوص یہ بتلا رہی ہیں، احادیث بتلا رہی ہیں کہ سورہ فاتحہ جب آدمی اکیلا ہو پڑھے گا، جب امام ہو پڑھے گا، لیکن جب مقتدی ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہو، تو امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی سورت پڑھے گا۔ تو جو میں نے عرض کیا تھا کل کے درس میں کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اور اس کو سورۃ الصلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں حکم ہے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب جی، اور اسی طرح جی سنتوں میں، وطروں میں، نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو ظاہر ہے جب نماز کے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے تو اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی فہم اور احادیث رسول کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔